رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره والمشي على الأقدام إلى الجماعات المكث في المسجد بعد الصلوات فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان كيوم ولدته أمه. ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، سب کچھ جان کے بھی ہے آج لاشعور کتنا. جس چہرے نے ہے ایک دن خاک میں مل جانا، اس چہرے پہ ہے تجھ کو غرور کتنا. ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، تو خود جان لے تیرا ہے قصور کتنا. جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں، تیرے لیے وہ روتے حضور کتنا. تو نے چکی ہے فقط گناہوں کی لذت اے مسلم، تو کیا جانے کہ ذکر الہی میں ہے سرور کتنا. ہم قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاص ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، شفیع للمذنبین، سراج السالکین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معصبہ بات خاصے. محترم سامعین، معدد حاضرین و ناظرین، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی نہایت عزت اور احترام دے لائق میری معززات، مکرمات، متخرات، پردہ نشی، عزت مند، روحانی، اسلامی ماں بہنوں، بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں اللہ وحدہ لا شریک نے مصروفیت کے باوجود اس پرفتن دور دے اندر اس عظیم الشان فقید المثال پروگرام دے اندر شرکت دی سعادت نصیب فرمائی. میں دعا گو ہاں اللہ میری حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے. جنہ ساتھیاں نے، جنہ بھائیاں نے، بزرگاں نے آج اس پروگرام دا انعقاد و اہتمام انتظام فرمایا. میری مراد
استاد العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی اور خطیب پاکستان ولی کامل محترم جناب مولانا سردار عابد صاحب حفظہ اللہ سبحانہ و تعالی اور استاد العلماء نوجوان مدرس محقق محترم جناب مولانا محمد حسین سردار صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی اور دیگر جماعت رفقا معاونین اور منتظمین، اللہ سبحانہ و تعالی سبنا دی محنت کوشش کاغذ جستجو پیار محبت اس نیکی اس لگن ہو اللہ اپنے رضا و رحمت نال قبول فرمائے، دنیا آخرت دی اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے، سب کہہ دو آمین۔ اور میں مسافر ہونے دے ناتے بڑی قیمتی دعا کرنا ضروری سمجھنا، میں نے یقین ہے اللہ جل شانہ ضرور عنایت فرمائے گا۔ اللہ فتنہ دا دور ہے، آزمائشاں دا دور ہے، افراتفری دا عالم ہے، ہر طرف ایمان دے عشتاں دے دین دے ٹاکو پھردے نے، ان حالات دی اندر الہی سانو سب نو زندگی شان والی دینا اور موت اللہ ایمان والی نصیب فرمانا، سب کہہ دو آمین۔ پھر کہہ دو آمین۔ میں انہاں بچیاں مبارک بات پیش کرا جنہاں بچیاں نے بحمد اللہ تعالی 40 دن تکبیر اولا نال نماز با جماعت ادا فرمائیے، بڑی عظیم بات ہے۔ میں نے حدیث یاد آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت مع تکبیرۃ الاولی کتب له براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عظیم انسان نے 40 دن تک تکبیر اولا نماز بعد جماعت ادا کی تھی، محبوب پیغمبر دا فرمانے انہوں 2 پروانے ملتے نے، انہوں اللہ سبحانہ و تعالی 2 سرپرائز عطا کر دینے۔ ایک اس انسان کو اللہ نفاق جیسی بیماری کو محفوظ فرما دیندے نے، اور دوسرا ایسے انسان واسطے لکھ دیتا جاندہ ہے اللہ ایسے بندر جہنم کو آزاد کر کے جنت مہمان بنا دیا کرتے نے۔ انہاں بچوں مبارک بات پیش کرا، بالخصوص انہاں بچوں نے والدین نو جنہاں نے بڑی محنت بڑی کوشش سے کاوش دے نال بچوں کو اٹھایا ہے، تیار کر کے مسجد روانہ فرمایا ہے، اور جو مسجد معاونین نے منتظمین نے اساتذہ ادام نے اللہ تعالیٰ صبر اس محنت نو کوشش نو کاوش نو قبول فرمائے۔ بہت بڑی سعادت دی بات ہے، خوش نصیبی دی بات ہے۔ حضرات محترم، نماز بعد جماعت دی ادائیگی، نماز دی پابندی ایک معمولی بات نہیں، بہت بڑی عظمت دی بات ہے، بہت بڑے مقام دی بات ہے۔ میں ایک حدیث سے جامع ترمذی پڑھ چکی ہاں، توجہ چاہوں گا اس حدیث سے روشنی میں چند بات عرض کرنا چاہنا۔ میرا ایمان ہے جو پکا نمازی بن جائے، پکا نمازی بن جائے، نمازہ دی پابندی کرے، نمازہ دی حفاظت کرے، نمازہ دی ہمیشگی کرے، حضرات مر سب نے جانا ہے، وقت آئے گا اللہ ایسے انسانوں ایمان والی موت دے نال مالا مال فرمائے گا۔ مر جانا ہے ہر انسان دنیا، ایک کنفرم بات ہے، کوئی بندہ اپنی مرضی را دنیا تے آیا بھی نہیں، اور کسی نے اپنی مرضی را دنیا تو جانا بھی، بولو کسی نے اپنی مرضی را دنیا تو جانا بھی نہیں، آیا بھی اپنی مرضی نال نہیں، جانا بھی اپنی مرضی نال نہیں۔ سمجھ ہی آندی ہے کہ رہنا بھی اپنی مرضی نال، رہنا بھی اپنی مرضی نال، بھیجیا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تخلیق انہیں فرمائیے، بلائے گا وہ کچی کٹ لے پکی کٹ لے، بچپن تو بلائے، لڑکپن تو بلائے، جوانی اندر بلا لے، بڑھاپے اندر بلا لے، مالک نے آن دی ترتیب لائیے، جان دی کوئی ترتیب نہیں، بلایا بھی ہے، بھیجیا بھی اللہ نے، بلانا بھی اللہ نے، حضرات رہنا بھی اللہ دے حکم دے مطابق ہے، اپنی مرضی نہ زندگی گزارنی بھی نہیں۔ جو میں عرض کرنا چاہنا لوگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے کولوں دولت دا سوال کرو، حلال روزی دا سوال کرو، کاروبار دا سوال کرو، نیک اولاد دا سوال کرو، عزت دا سوال کرو، دنیا دی کامیابی دا سوال کرو، مانگو تنہائی مل جائے، خلوت مل جائے، علیحدگی مل جائے، اگر مال کے کائنات سامنے ہاتھ پھیلانے دی توفیق مل جائے، میں کہا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے کولوں خاتمہ بالایمان دی بھی دعا کریا کرو، خاتمہ بالتوحید دی دعا کرو، اس نے خاتمہ دی دعا کرو۔ کیوں؟ میں نے یاد آیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز جنازہ اندر ایک دعا پڑھ دینے تقریباً دعا سبھی دوستوں نے یاد ہوئے گی اللہم اغفر لحینا ومیتینا وشاہدینا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اگے کیے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کر دینے الہی میں محمد کریم دعا کرنا اللہ زندہ رکھے اسلام سے زندہ رکھنا اللہ موت آئے ایمان والی موت نصیب فرمانا فیصلہ آبادیو جو بات مرد کرنا چاہنا خاتمہ بالایمان دی دعا کرنا خاتمہ بالتوحید دی دعا کرنا حسن خاتمہ دی دعا کرنا اچھے خیر حضرات خاتمہ بالایمان دی دعا کرنا یہ انبیاء دی سنت ہے انبیاء دا شیوہ انبیاء دا طریقہ کار ہے عودرت یاننا سنیے امام الانبیاء علیہ السلام نے سینہ طیباتے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم دا نزول فرمایا حضرات پیارے یوسف علیہ السلام نے دعا کر رہے نے پیارے پی یوسف دا دعا کرنا اللہ دا قرآن بن گیا عودرت یاننا سمجھ کیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر کیا دیجئے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا توڑا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہوئے ہو سکتا ہے میری توڑی دوبارہ ملاقات نہ ہوئے انشاءاللہ میں زیادہ توڑا ٹائم نہیں لینا چاہتا دعا بھی کرنا میری زبان جو کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس کا میں نے یا تو انہوں فائدہ نہ ہوئے توجہ چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینہ طیبات رب العالمین نے اپنا پاکیزہ قرآن نازل فرمایا اللہ دا قرآن دراتے آنا سماعت کی دیئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين سیدنا پیارے یوسف علیہ السلام دعا کر دینی اللہ میں نے دو چیزہ تو عنایت فرمیا میں مختصر دا سادہ جا ترجمہ کرنا بادرہ جلدی کلوز کرنا چاہنا ہے حضرات اللہ دا قرآن پیارے یوسف علیہ السلام دعا کر دینی اللہ میں نے دو چیزہ تو عنایت فرمایا اللہ ملک مصر دی حکومت بادشاہی عطا فرمایا اللہ خوابہ دی طبید علم علم نبوت بھی نصیب فرما اللہ میں تیرا پیارا یوسف دعا کرنا اللہ توفانی مسلما توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہ میں تیرا یوسف دعا کرنا اللہ جدو موت آئے سلام تے موت دینا توحید تے موت دینا ایمان تے موت دینا اللہ میں تیرا یوسف دعا کرنا مرن تو بعد نیک لوگاں دا ساتھ نصیب کر دینا لوگوں کیوں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا مشہور جو حدیث بخاری دی پڑھ کے آیا توجہ کیجئے محبوب پیغمبر دا فرمانے دینے کے لوگوں ممات وہو یعلم انہو لا الہ الا اللہ دخل الجنہ دوسری حدیث الفاظ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ مرجن ہمیشہ نہیں رہنا سونے آئے مرجن کہ چوریاں کر دے مردے نے کہ ڈاکے ڈال دے مردے نے زنا بدکاری عیاشی فحشی بدماشی دی اڈیا دے مردے نے اور مسجد کے جاواں کہ نمازاں پڑھ دے مردے نے حضرات کی رب دی بندگی کر دے جاندے نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جنہوں ایمان تے موت آئے گی توحید تے موت آئے گی اسلام تے موت آئے گی توجہ کیجئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے عظیم ہے لوگ جن مر لگیا کلمہ تجھبہ نصیب ہو جائے گا ادھر موت آئے گی اللہ جنت دا مہمان بنائے گا ادھر موت آئے گی جنت دا داخلہ مل جائے گا اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے اعلان ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربك راضية مرضية
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ایمان والی موت دے وے کہو آمین، پھر بولو آمین۔ اللہ میں مسافر بندہ تے نبی دی حدیث تو مسافر دی موڑدا نہیں۔ اللہ میں دعا کر جننے میرے بھائی بزرگ نوجوان میری ماں باپ بیٹیاں چھوٹے چھوٹے بیٹے تشریف فرمانے، میرے علماء مشائخ، اللہ سب واسطے دعا کو ہاں زندہ رکھی شان نال موت دیوی ایمان نال۔ حضرات رضا دھیان نہ سنیے، میں 2-3 حدیثوں سنا کے بعد ضرور کرنا چاہنا۔ سلسلہ صحیح اندر حدیث پاک اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا صحابہ موت نو زیادہ یاد کرو، موت نو کثرت نو یاد کرو، موت نو بہت یاد کرو، بلکہ میں نے کہا جامع ترمذی دی حدیث یاد آئی، توجہ کیجئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اپنی نماز اندر موت نو یاد کرو، رکوع اندر موت یاد ہوئے، سجدے اندر موت یاد ہوئے، قیام اندر موت یاد ہوئے۔ آقا جی اگر نماز اندر موت یاد ہوئے گی فائدہ کی ہونے؟ فیصلہ بات یہ بڑی بڑی گل سمجھانا چاہنا ہے۔ میرے آقا دا فرمان عظیم ہے کہ صحابہ اگر نماز اندر موت یاد آئے گی نماز اندر حسن پیدا ہو جائے گا۔ اجرا نماز دل نہیں نہ لگدا، نماز میں دل نہیں لگدا، لذت سرور تے سکون تے مزہ نہیں، یقیناً سن موت یاد نہیں۔ نماز اندر موت نو یاد کرنا حضرات بات دور نہیں کرتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا صحابہ موت نو زیادہ یاد کرو، موت نو کثرت نو یاد کرو، ہمیشہ موت یاد ہوئے۔ آقا سونیا فائدہ کی ہونا ہے؟ فیصلہ بادیا گلہ درہ پلے بن کے لے جانا۔ مسجد سرہ سیادی حدیدہ ترجمہ پیش کرنا چاہنا، بڑی ذمہ داران گل کرنے آج اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام کو سوال کیتا کہ آقا سونے اگر موت زیادہ یاد رکھیں گے فائدہ کی ہوئے گا، اگر قبر زیادہ یاد ہوئے گی فائدہ کی ہوئے گا، مرنا یاد ہوئے گا فائدہ کی ہوئے گا۔ توجہ کیجئے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر موت نو زیادہ یاد کرو گے 3 فائدے ہون گے۔ بولو کنے فائدے؟ گلہ پلے بنے آجے کدی کم مان گیا۔ آقا دا فرمانے موت زیادہ یاد ہوئے گا 3 فائدے، قبر یاد ہوئے گی 3 فائدے، مرنا یاد ہے 3 فائدے، دنیا تو جانا یاد ہوئے گا 3 فائدے۔ پہلا فائدہ کی ہونا ہے میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں اگر مرنا یاد ہوئے گا بندہ پکا نمازی بن جائے گا، عبادت سستی نہیں کرے گا۔ مرنا یاد ہوئے تے نمازہ نہیں رہیں گیاں، نمازہ جو سستی کمی خدائی نہیں ہوندی۔ میرے علماء تشریف فرمانے پوچھو شیخ حسین سردار صاحب حفیظ اللہ نو ماضی قریب دا واقع ہے ابہا شہر دی اندر۔ توجہ ایک نوجوان لڑکی دی شادی دے تمام ہویا، میری بہنوں سن رہی ہوں گیاں، ایک نوجوان بیٹی دی شادی دے تمام ہویا اور اسی جڑا پہنایا گیا، بناؤ سنگار کیتا گیا، دلہنوں تیار کر دیتا گیا۔ حضرات برات جے نہیں پہنچی، اس کا سرداج نہیں پہنچی، اتفاقاً آدھان ہوئی، نماز دا ٹائم ہویا۔ یہ دلہن کے دی امی پانی مہیا کیتا جائے، وضو بنا کے نماز ادا کرنا چاہنی ہے۔ اے ماں کہنے لگی بیٹا خیریت ہے، اگر حضور بنائے گی میک اپ خراب ہو جائے گا، اے ساریاں بناوٹا سجاوٹا پانی دیا 11 دن ادھر ہو جان گے۔ بیٹا ساری زندگی نمازہ ہی ادا کرنی ہے، سسرال جا کے نماز دی پابندی کر لینا۔ پتر برات نہیں پہنچی، تیریاں نندہ آن گیا کی فیل کرن گیا، سسرال دی اور دان گیا کی فیل کرن گیا۔ بیٹا صبر کر جا، ساری زندگی نمازہ ہی ادا کرنی ہے۔ لوگوں اے بیٹی کے دی امی تینوں نہیں پتا ہو سکتا ہے زندگی دی آخری نماز ہوئے۔ اسی کدی سوچے ہیں پاڑی لینی بڑا ٹائم پہ ہے۔ ہائے اللہ بیٹی کہہ دی امی تینوں پتا ہو سکتا زندگی دی آخری نماز ہوئے۔ طریق اس بات دی گواہ فیصلہ بات دیا
پانی پیش کیتا گیا، اس بہنہ نے وضو بنایا، نماز کی تیاری کی تھی۔ حضرات یہ دلہن نماز ادا کر رہی ہے، نماز ادا کر دی پہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر نماز مکمل ہو چلیے، آخری سجدے دی اندر موت دا پیغام آ جاندا ہے۔ یہ آنا ہے، میرے تے بھی آنا ہے، تہاڈے تے بھی آنا ہے، بڑیا بڑیا تے آنا ہے، بڑیا بڑیا تے آ گیا۔ کیوں بھی پیغام دینا چاہنا، سستی نہ کر، نمازہ دی چوری نمازہ دے ڈاکے نہ ڈالیا کر۔ آپ پکا نمازی بن جا، میں کہا کرنا ویلا آنا، دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ میں کہا کرنا کہ ایمان بگانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا، او تیرا دوجا سامت نہ آوے، نہ رب دی یاد بلا بندیا، تو غافل موت بلا بیٹھے، دل دنیا نال تلا بیٹھے، تو غافل موت بلا بیٹھے، دل دنیا نال تلا بیٹھے، اس دنیا نہ تیرے کم نہ آنا، اس دنیا نہ تیرے کم نہ آنا، کیتی دنیا کدو وفا بندیا، اور ایمان بگانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے بندیا، تیرا دوجا سامت نہ آوے، نہ رب دی یاد بلا بندیا۔ توجہ کیجئے، بڑے جوڑے امیر غریب آندے، اے مل دے کفن وی نال نصیب آندے، انہاں کپڑیاں وچ تیرا سام نکنا، انہاں کپڑیاں وچ میرا سام نکنا، ایک کپڑی بھی لینے نیلا بندیا، او ایمان بگانی دنیا دا۔ کدی پیچھے نظر ماریا کر سونیا، جڑے دنیا تے خان صدا گی ہیں، او تے نال بھی کچھ نہ چاہ گئے ہیں۔ تیری دکان رہ جائے گی، تیرا بزنس کاروبار ایتھے ٹھپ ہو جائے گا، بڑے بڑے گا سب کچھ ایتھے چھڑ کے چلے گا سونیا، انہاں دکاناں مارکیٹاں تے کاروبار دے خاطر نماز ضائع نہ کریا کر، جڑے دنیا تے خان صدا گئے ہیں، او تے نال بھی کچھ نہ چاہ گئے ہیں، کر مانن اپنی دولت دے، کر مانن اپنی دولت دے، اینو چھڑن دی پینائی راہ بندیا، او ایمان بگانی دنیا دا۔ ویلا آ جانا ہے، میرے تے بھی آنا، تیرے تے بھی آ جانا ہے، کہ جد آخری گھڑیاں آئیاں نے، چھڑ ونجی نئے بہنا بھائیاں نے۔ حضرات توجہ کیجئے کہ جد آخری گھڑیاں آئیاں نے، چھڑ جانا یہ بہنا بھائیاں نے، تو جانا ہے دیش بیگانے دے، تو جانا ہے ملک بیگانے دے، لے سفر دا خرچہ بنا بندیا، اور ایمان بگانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا، او تیرا دوجا سامت نہ آوے، نہ رب دی یاد بلا بندیا۔ حضرات توجہ کیجئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے، کائنات اندر زندگی گزارنے والوں جنہوں مرنا یاد ہے، توجہ سونے جنہوں مرنا یاد ہے، جنہوں قبر یاد ہے، موت یاد ہے، بندہ پکا نمازی بن جائے گا، وہ بندہ نمازہ دے اندر عبادت نہ سستی نہیں کرے گا۔ دوسرا فائدہ کی ہوئے گا، توجہ فرمانا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جنہوں مرنا
مرنا یاد ہے، قبر یاد ہے، ایسا بندہ لالچی نہیں بنے گا۔ او لوگا بڑی وڈی گل جے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ جنہوں مرنا یاد ہے، جنہوں قبر یاد ہے، اللہ کی رات پسندی والی نعمت عطا فرمائے کی مطلب ہے جگہ دے پیدا فرمانے دی میں کہ لوگ جنہوں مرنا یاد ہے، ایسے بندے کو پیسہ تھوڑا ہوئے گا پھر بھی اللہ دا شکر ادا کرتا نظر آئے گا۔ مرنا یاد ہے تو بندہ مرو مرو نہیں کرتا جی، خرچے پورے نہیں ہوندے، تیل نہیں پورے ہوندے، حالات ہی ایسے بن گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جنہوں مرنا یاد ہے بندہ لالچی نہیں بولا بندہ، یہ بڑی وڈی گل دے انہوں پتہ ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ جنہوں مرنا یاد نہیں، پیسہ گاڑی بنگلہ کاروبار ایک رات دا 10 20 30 ہزار روپیہ، ہاں جی سارا دن کاروبار بزنس کردا ہے، پوچھو کہندا مر گئے پوری نہیں پیندی۔ آئیے فکر پیدا کیجئے، مرنا یاد ہے، اللہ صبر شکر والی نعمت عطا فرمائے گا، بندہ تھوڑے دیر رب دا شکر ادا کرے گا اور اللہ دے جی برکت فرمائے گا۔ ہاں ہاں اللہ دی برکت فرمائے گا، شکر کرو برکت مل جائے گی۔ اے میں نہیں کہندا، مال کی کائنات دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر کیجئے اللہ برکت نصیب فرمائے گا۔ حضرات دھیان نہ سنیے، تیسرا بڑا فائدہ موت نو یاد رکھنا، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ موت زیادہ یاد کرو، کثرت موت یاد کرو، قبر یاد کرو۔ آقا جی فائدہ کی ہونا ہے؟ نوجوانوں نے مخاطبہ، نوجوانوں فقیر دی گل پلے بنے آجے، اگر مرنا یاد ہے بندے دی تنہائی گندی نہیں ہوئے گی، قبر یاد ہے خلوت گندی نہیں ہوئے گی، قبر یاد ہے بندے دے کان بھی پاک ہو جان گے، اکھاں بھی پاک ہو جان گیا، زبان بھی پاک ہو جائے گی۔ نوجوانہ موت نو یاد کر، موت نو یاد کر، موت نو یاد کر، میرا ایمان اکھا تیریاں پاک ہو جان گیا، تیری جلوت خلوت پاک ہو جائے گی، ظاہر باطن پاک ہو جائے گا۔ اور لوگوں درات دھیان نہ سنیے، بندہ ڈر ڈر کے زندگی گزارے گا، سوچ سوچ کے قدم اٹھائے گا، میرا ایمان ہے تیرا بندہ اللہ کو ڈر جائے گا، اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے گا۔ اللہ میری نوجوانوں تنہائی پاک نصیب فرما دے، خاتمہ بالایمان، خاتمہ للتوحید کیسے ممکن؟ مشہور کی حدیث پڑھ کے آیا، صحیح جامع ترمذی دی حدیث پاک کے پیارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث پاک بیان، لبی حدیث میں تفصیل نظر جانا مناسب نہیں سمجھدا، توجہ کیجئے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جرا بندہ 3 کام کرے اور انہاں دی ہمیشگی کرے، باقاعدگی کرے، بولو کنے کام، بولو کنے کام نے؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہنے دے باوجود 5 نمازاں دی تیاری کرنے والا، 5 نمازاں واسطے وضو بنانے والا، پہلا کام اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہنے دے باوجود طبیعت نساز صحت اجازت نہیں دین دی، گرم پانی یا سخت ٹھنڈا پانی، میرے آقا دا فرمانے عظیم ہے کہ لوگوں نہ چاہنے دے باوجود 5 نمازاں واسطے وضو بنانے والا، 5 نمازاں دی تیاری کرنے والا، دوسرا کم والمشی علی الاقدام الی الجماعات، کونین دے تاجدار نے فرمایا ہے لوگوں وضو بنا کے قدمہ تے چل کے مسجد نو آنے والا، نماز بعد جماعت ادا کرنے والا، فجر مسجد دی اندر، ظہر مسجد دی اندر، عصر مسجد دی اندر، مغرب و عشاء مسجد دی اندر، یہ 5 نمازیں مسجد اندر آکے باقاعدگی نال ادا کرنے والا، تیسرا کم کیڑا کرنا ہے؟ حضرات جو فرمان میرے آقا دا فرمان ہے
المکث فی المسجد بعد الصلوات، نماز ادا کر کے چند لمحے مسجد میں بیٹھ گیا. ساڑھے طرح نہیں، جلدی بڑی سلام پھرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قاری صاحب نے جو چہرہ پیچھے نہیں کیتا ویکھیا دیسا پہلے خالی، کوئی نکل گیا. اور بھائیو کچھ ٹائم دیو مساجد نو، وقت دیو مساجد نو. اللہ اکبر. میں کیڑی بات کراں، سلسلہ سیدی شفا کے. اب حضرت انس بن مالک حدیث سے راوی نے کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ فرمائے گا این جیرانی اللہ 3 مرتبہ فرمائے گا فرشتوں لے آؤ میرے پڑوسی، میرے گوانڈی کہاں، میرے ہمسائے کی تھے، میرے پڑوسی کی تھے. فرشتے کہیں گے اللہ تیرے پڑوسی، اللہ تیرے گوانڈی، تیرے ہمسائے. ہاں اللہ کون نے؟ حضرات سیدی شفا کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں دنیا کے مساجد نو آباد کرنے والے، توجہ، مساجد نو محبت کرنے والے، مساجد نو آباد کرنے والے، مساجد نو ٹائم دینے والے، مسجداں دی رونق دی زینت بننے والے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سے لوگوں اپنا پڑوس نصیب فرمائے گا. رب دے گوانڈی پکے نمازی تے میری محبت کہندی ہے، میرا اپنا ایک لگنے کہندی ہے کہ جنہوں اللہ اپنا گوانڈ دے دے گا نا، اللہ دی قسم اللہ انہوں جنت انہوں بڑی نعمت عطا فرما دے گا. کیوں؟ رب دا پڑوس بھی مل جائے گا، رب دا دیدار بھی مل جائے گا. کیوں جی شہر؟ رب دا پڑوس بھی ملے گا، اللہ دا دیدار بھی ملے گا. صحیح حدیث بخاری دی اندر پوچھو میرے شیوخ تو کولو قیامت دا دن ہوئے گا جو جنتی رب دا دیدار کرنگے جنتی نعمتہ بھی بھول چکے ہوں گے. اللہ بس تیرا دیدار ہی جائیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے بہت بڑی بات ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرما صحابہ یرا بندہ مساجد نو ٹائم دے وے. المکث فی المسجد بعد الصلاۃ یا بعد الصلوات دونوں طرح دے الفاظ نے. مسجد دی اندر دل لگانے والا، مسجد نو ٹائم دینے والا، مسجد اندر سکون اطمینان قرار پکڑنے والا فائدہ کی ہوئے گا. اگلی گل سنو، آقا دا فرمانے صحابہ من فعل ذالک عاش بخیر ومات بخیر. حدیث سے جامع ترمذی دی نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جرا بندہ 3 کام ہمیشہ کرے گا، 3 کام ہمیشہ کرے، وضو بنائے، نماز با جماعت، مسجد اندر دل لگائے، فائدہ کی ہوئے گا. میرے آقا نے فرمایا صحابہ اللہ زندگی خیر والی دے گا، زندگی برکت والی دے گا، زندگی سکون والی دے گا، زندگی شان والی دے گا، زندگی ایمان والی دے گا. اور سنیے وَمَاتَ بِخَيْرٍ نبی علیہ السلام دا فرمایا صحابہ جرا بندے 3 کام ہمیشہ کرے گا مر جانا جدو موت آئے گی اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے گا. خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالتوحید، خاتمہ الایمان. اللہ اللہ لے تو بڑا اس تو بڑا فائدہ وَقَانَ كَيُومِ وَلَدَتُ أُمُّهُ. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جب بندہ دنیا تو جائے گا اللہ اس بندے دی زندگی دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما چکے ہوں گے. ایسے دنیا تو جائے گا جب آج دی مانو نے دنیا تو جنم دیتا ہے. بھائیو غصہ نے کریا دے نمازینو موت ایمان دی آندی ہے کہ بے نماز بندہ ایمان تو خالی جاندہ دے. اے اللہ میرے اللہ نے نماز نو قرآن کریم ادھر ایمان آکھے ہے. تو شیخ جی سادہ محترم اللہ پاک نے نماز نو قرآن کریم ادھر ایمان آکھے ہے. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. نماز ایمان ہے، بولا نماز ایمان ہے.
جڑا نماز تے گیا ایمان تے جائے گا، جڑا بے نماز ہے دنیا تو جائے گا ایمان کو خالی جائے گا۔ آئیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے دی اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پیغام دینا جانا او چھڑ بدیاں دا کھڑا، چھڑ بدیاں دا کھڑا نہیں صدا رہنا جی، او چھڑ جانی بانی دنیا جا قبری پہنا جی، جد محشر دا دن ہونا، سنو جد محشر دا دن ہونا بے نمازہ اوتے رونا، با پہلا کر کے او سونے رب نو منا لے نمازاں پڑھ کے۔ اے مومن جنتانو جانے نے جڑے نیکیاں کر دے او پنجے وقت نمازاں نے جڑے پڑھ دے وچ جنت خوب نظارے۔ اے مومن اکٹھے ہونگے سارے بہن گے پلگاں تے چڑھ کے او سونے رب نو منا لے نمازاں پڑھ کے۔ اور دعوت فکر دینا چاہنا جنت رب نے سجائی نہ چھڑیا شک جی، او یارو کتنی سونی جنت نہ ٹکے آنکھیں جی، بیچی جنت خوب نظارہ اٹا سونا چاندی کستوری دا گارا وچ ہیرے موتی جاڑ کے او سونے رب نو منا لے نمازاں پڑھ کے۔ توجہ کیجئے گل دلوں نہ بولاویں، سچی میں آکھاں جی اوے اگ دوزخ دی ڈاڈی جڑی مارے لاٹاں جی، اگ مار دی او چمکارے او تے سڑن کی قسمت مارے، تو کی لینا ہے سڑ کے او سونے رب نو منا لے نمازاں پڑھ کے۔ گل طاہر دی یارا رکھیں تو یاد ہوئے سونے اللہ کو لو منگی تو امداد ہوئے، تینوں طاہر گل سمجھونی موت ایک دن سجنا آونی، اے تو جانے مار کے او سونے رب نو منا لے نمازاں پڑھ کے۔ دعا ہے اللہ زندگی شان والی دے دے تو موت اللہ ایمان والی نصیب فرمائے۔ میں نے لفظات اکتفا کرنا تاکہ پھر کدی سی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، بارک اللہ فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔